نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. محترم حاضرین جمعہ، معزز بزرگوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا تنہا خالق، مالک، پالنہار، مدبر اور مصرف ہے۔ درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں خاتم النبیین، آخری پیغمبر اور ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین جمعہ، جیسا کہ ہم لوگ بخوبی واقف ہیں کہ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور یہ محرم کا مہینہ اسلامی سال کا ابتدائی مہینہ ہے، اور اسی مہینے سے ہجری سال کی ابتدا ہوئی، اور یہ محرم کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی عظمت بیان کیا، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے کی خصوصی طور پر تعظیم و تکریم کرتے تھے، صحابہ کرام کو اس کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو ہمیشہ اس بات کا اپنے دماغ میں خیال رہنا چاہیے کہ دین اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے، ہم اہل ایمان کے لیے جس چیز کی بھی تعلیم دیتا ہے، جس چیز کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے، اس میں انسان کو حد تک مقبول اپنی
اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھنا، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنا، اللہ کے احکام پر عمل کرنا، اور اللہ رب العالمین کے منہیات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ جن جن کاموں سے ہمیں منع کیا ہے، جو کام اللہ رب العالمین ہم پر حرام قرار دیا ہے، جن سے بچنے کی تاکید کی جاتی ہے، انسان کو اس سے بچتے رہنی چاہیے۔ یہی ایک مسلمان کا شیوا ہے اور ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ محرم کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک عظیم مہینہ ہے، جس کا تذکرہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ کے اندر کیا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے مہینوں کی گنتی 12 رکھا، اور یہ گنتی اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ منہا 4 حرم، جن میں سے 4 حرمت والے مہینے اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ منہا 4 حرم ذالک الدین القیم، اور یہی مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور آپ ان مہینوں کے اندر اپنے نفسوں پر، اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو۔ محترم حاضرین جمعہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کا تذکرہ کیا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، اور ان کی حرمت کا اللہ تعالیٰ نے تقدس اور ان کی تعظیم اور تکریم بچا لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے۔ تو یہ کون سے 4 مہینے ہیں جو اس آیت کریمہ میں ذکر کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اس حدیث کے اندر اس کی صراحت ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر یہ بیان کیا، السنۃ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ سال یہ 12 مہینوں کا ہوتا ہے۔ منہا 4 حرم، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ 3 متوالیات، 3 مہینے جو پیدر پہ ایک کے بعد دیگر آتے ہیں، ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم، اور 3 مہینے جو ایک کے بعد دیگر آتے ہیں، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، اور یہ محرم کا مہینہ ہے۔ ورجب مضر الذی بین جمادی وشعبان، اور ایک مہینہ ہے رجب کا مہینہ جو شعبان اور ذوالقعدہ کے آخر میں درمیان میں آتا ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ تو حرمت کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کی تعظیم اور تکریم بجا لانے کا حکم دیا ہے، تو ہمیں بھی ان کی تعظیم اور تکریم کرنی چاہیے۔ حرمت کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خیال کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں جن جن چیزوں کا کرنے کا حکم دیتا ہے، جن چیزوں کا اپنانے کا حکم دیتا ہے، ان سے ہمیں چاہے حتی المقدور عمل کرنا، اور جن کاموں سے اللہ رب العالمین منع کرتا ہے ان کے درمیان بستے رہنی چاہیے۔ تو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، آپ اپنے نفسوں پر، اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو ظلم نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ پر، اپنے نفسوں پر، اپنے جانوں پر اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کے 2 مفہوم بیان کی گئے ہیں۔ ایک تفسیر کے اندر یہ ہے کہ انسان ان مہینوں کے اندر قتل و غارت گری، قتال اور جہاد نہ کرے، اس سے گریز کرے، اس سے پرہیز کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے تعلق سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر قتال کرنا کیسا ہے، لڑائی جھگڑا کرنا، جنگ کرنا اس کے اندر کیسا ہے؟ قل قتال فيه كبير، اے نبی آپ کہہ دیجئے اس کے اندر قتال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، جنگ کرنا یہ عظیم گناہ ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اس پہ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر اس
کہ حرمت والے مہینوں کے اندر قتال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا ایک عظیم گناہ ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ حرمت والے مہینوں میں ہمیں اور آپ کو کس طرح ان کی تعظیم و تقریر کرنا، ان کا تقدس بجا لانا ہمارے اوپر کتنا اہم ہے اور ہماری کتنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو ایک معنی مفہوم یہ ہوا کہ اس کے اندر قتال نہ کیا جائے، اور اس کا دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا تفسیر کے اندر کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے جس مہینے کو چاہے، جس دن کو چاہے، جس سال کو چاہے اسے تعظیم و تکریم بچے اور تقدس اللہ العالمین اس کے لیے کیا ہے فراہم کرے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعظیم و تکریم کرنے کا حکم دیا، ان مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے، تو اس کا اندر یہ ہے کہ جب انسان ان مہینوں کے اندر گناہ اور معصیت کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، آپ اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان خصوصی طور پر ان مہینوں کے اندر اللہ العالمین کی معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے، گناہ اور حرام کاموں سے بچتا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں اللہ کی معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہی ہے۔ سال بھر انسان کو اللہ کی معصیت سے بچنا ہے، گناہ کے کاموں سے بچنا ہے، گناہ سے دور رہنا ہے۔ گناہوں سے دور رہتے ہوئے انسان کو زندگی گزارنی ہے، لیکن اللہ العالمین نے خصوصی طور پر جن مہینوں کے اندر، جن ایام کے اندر گناہ سے باز رہنے کا حکم دیتا ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان گناہ کرے گا تو اس کی سزا ملے گی، لیکن حرمت والے مہینوں میں اگر انسان گناہ کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی معصیت کا ارتکاب کرے گا، تو اس کا گناہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس گناہ کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس گناہ کی سزا میں اللہ تعالیٰ شدت پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو گناہ سے باز رہنی چاہیے۔ بعینہ، ویسے ہی اگر انسان ان مہینوں کے اندر نیکی کا کام کرے گا، اچھے کام کرے گا، خیر کے کاموں میں انسان بجا لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں اضافہ کرے گا، اجر و ثواب میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا، دگنا جتنا اللہ تعالیٰ کر کے انسان کو عطا کرے گا۔ تو یہ حرمت والوں مہینوں کی فضیلت ہے۔ انسان نیکی کرتا ہے، ہر نیکی پہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا، بلکہ اس سے کئی گنا بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نیکی کا ثواب دیتا ہے۔ لیکن جب خصوصی طور پر جن مہینوں کے اندر گناہ سے باز رہنے کی تاکید کی جائے، نیکی کرنے کا حکم دیا جائے، تو ان کے اندر نیکی کرنے کا کتنا عظیم عمل ہوگا، اس کا کتنا عظیم ثواب ہوگا، اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے۔ اس لیے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک عظیم مہینہ ہے۔ ان مہینوں کے اندر ہمیں خصوصی طور پر اللہ العالمین کی معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے باز رہتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ جتنا ہو سکے ان مہینوں کے اندر نیک اعمال ہمیں کثرت سے کرنے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ ایک انسان ماہ رمضان کے اندر کس طرح نیکیاں کرتا ہے کہ جیسے ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس میں ہر کوئی انسان جو ہفتے میں نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، دن میں ایک آدھ نماز پڑھنے والا بھی ہوتا ہے، جو سال میں ایک بار نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، ایسے لوگ بھی ماہ رمضان کے اندر خصوصی طور پر مساجد سے جڑ جاتے ہیں، روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، نیکی کے کام کرنے کی انسان پوری کوشش کرتا ہے۔ تو بعینہ، ویسے جیسے رمضان کے اندر ایک انسان رمضان کی فضیلت کو اپنے دل و دماغ میں رکھ کر کے نیکیاں کثرت سے کرتا ہے، تو بعینہ ویسے ہی انسان کو حرمت والے مہینوں کے اندر بھی نیکیاں کثرت سے کرنی چاہیے۔ ابھی جو پچھلا مہینہ گزرا ذی الحجہ کا مہینہ، اس کی ابتدائی 10 ایام کی کتنی بڑی فضیلت ہے نیک اعمال کی، جس کے بارے میں ہم خود سنے، اس کے اندر کثرت سے ہمیں سے ہر بھائی کسی کا اللہ تعالیٰ نے توفیق کیا ہوگا، نیک اعمال کثرت سے کیے ہوں گے۔ تو بعینہ ویسے ہی محرم کے مہینے کے اندر بھی، کیونکہ اہل علم اسلاف 3 اشروں کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیا کرتے ہیں۔ 3 اشروں میں سے رمضان کا آخری اشرہ، ذی الحجہ کا ابتدائی اشرہ اور محرم کا ابتدائی اشرہ، ان کی خصوصی طور پر وہ احترام کرتے تھے، ان کا تقدس بجا لایا کرتے تھے،
ان کے اندر نیک اعمال کا کثرت سے اہتمام کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی ان مہینوں کے اندر کثرت سے نمازوں کا اہتمام کرنی چاہیے، نیک اعمال کا اہتمام کرنی چاہیے، روزے رکھنے کا اہتمام کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ محرم کے اندر کن چیزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، کن چیزوں کا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن اعمال کا ہمیں کیا اختیار کرنے کا حکم دیا، کون سے اعمال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ محرم کے اندر کیا کرتے تھے۔ اگر ہم احادیث کا جائزہ لیں تو ہمارے سامنے یہ بات آئے گی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے کے اندر روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے وہ ماہ محرم کا مہینہ ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان کی۔ افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل اگر روزے ہیں تو وہ اللہ کے مہینے محرم کے مہینے کی ہیں۔ اس حدیث کے اندر آپ ذرا غور کریں، شہر اللہ المحرم، محرم کے مہینے کی نسبت اللہ کی طرف دی گئی ہے، محرم کے مہینے کی نسبت اللہ العالمین کی طرف کی گئی ہے کہ اللہ کا مہینہ، تو آپ اندازہ لگائیں کہ محرم کے مہینے کی کتنی عظمت ہوگی، اس کی کتنی فضیلت ہے۔ اسی سے ہمیں اس مہینے کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کا حکم دیا، خود روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ کرام کو اسی ترغیب دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر عاشوراء کے روزہ رکھنے کا ہمیں اہتمام کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ کرام کو اس کی تاکید اور تلقین کیا کرتے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، یہودیوں کو دیکھا کہ یہ عاشوراء کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ یہ عظیم دن ہے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اپنی قوم کو فرعون اور آل فرعون سے نجات دی ہے، تو اس کے شکرانے کے طور پر انہوں نے روزہ رکھا۔ تو اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، تو ہم کو موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ فَصَامَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھا، وَأَمَرَ صِيَامَهُ، اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَائِمٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں آئندہ سال میں اگر زندہ رہا تو انشاءاللہ میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا اور حکم دیا، اور اس بات کا اظہار کیا، اس بات کی تمنا کی کہ اگر میں آئندہ سال باقی رہا، زندہ رہا، تو انشاءاللہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو یہ اللہ کے وسلم کی یہ تمنا کیوں کی، اس کا اظہار کیوں کیا؟ کیونکہ اس کے اندر ایک حکمت یہ ہے، کیونکہ یہود و نصارہ بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، ان کی مخالفت کرنے کے لیے اللہ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 محرم کا روزہ رکھنے کا اظہار کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے 9 محرم کا بھی روزہ رکھنے کا ہمیں اہتمام کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح اس کے متعلق یہودیوں کی مخالفت میں کہ 9 محرم کا 10 محرم اور 10 اور 11 کے تعلق سے کئی روایتیں ہیں، تو کئی اہل علم نے اس کے اندر یہ چیز بیان کی ہے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھے یہ افضل بہتر ہے۔ اگر کوئی 9 کا نہیں رکھے گا تو 10 کے ساتھ 11 کا بھی روزہ رکھا کرے، اگر ممکن ہو سکے 9 10 11 تینوں کا بھی روزہ رکھیں، کیونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے یا اس کے اندر اعمال صالحہ کرنے کی ہمیں حکم دی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے، ترغیب دلائی گئی ہے۔ تو یہ مختصر سی چیزیں ہیں جو ماہ محرم کے اندر ہمیں کرنا ہے اور جس کے کرنے کا اللہ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ذرا ہم غور کریں کہ اپنے معاشرے کا، اپنے سماج کا جائزہ لیں، امت مسلمہ کا جائزہ لیں کہ امت مسلمہ کے اندر ایک عظیم ایک ایسا طبقہ ہے، جیسے محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے
اس کے اندر مختلف قسم کے بدعات و خرافات کو انجام دیتے ہیں۔ تو عام مسلمانوں میں ایسے مسلمان ہیں جو اس مہینے کو کیا ہے نحوست سمجھتے ہیں، اسی طرح شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، شادی بیاہ سے کیا باز رہ جاتے ہیں اور اس میں باعث خیر و برکت نہیں سمجھتے۔ یہ ساری چیزیں ایک عام مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں ہیں، لیکن وہی ایک عظیم یہ خصوصی فرقہ جو روافض شیعہ ہیں، یہ لوگ جیسے یہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو مختلف قسم کی بدعات و خرافات کو شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں سبیلے میں لگائی جاتی ہیں، پانی پلایا جاتا ہے، نوحہ ماتم کیا جاتا ہے اور غم کا اظہار کیا جاتا ہے، تعزیہ داری کی جاتی ہے۔ یہ سارے کے سارے خرافات کو اس مہینے کے اندر انجام دیے جاتے ہیں جن کا دور دور تک اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اور مائع محرم کا ذرہ برابر سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق ہرگز اس سے کوئی ریلیٹڈ نہیں، ان کی شہادت سے ان کی موت سے کیا ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس کا تعلق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ فرعون سے اللہ تعالیٰ نے اسے نجات دی تو انہوں نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا تھا، تو اس کی عظمت اس سے کیا تعلق رکھتی ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور نوحہ ماتم کیا جاتا ہے، مار پیٹ کی جاتی ہے اور سڑکیں کیا ہے بند کیے جاتے ہیں، جس سے کئی قسم کے لوگوں کو گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے غیر شرعی امور ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو ان سارے امور سے، ان سارے بدعات سے، خرافات سے دور رہتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر ہمیں نیک اعمال کرنے کا حکم دیا، گناہ سے، معصیت سے، نافرمانی سے دور رہنے کا حکم دیا، لیکن جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا ہے گناہ کے کام، بدعات کے کام، شرکیہ کام کیا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں پر کتنی بڑی افسوس کی بات ہے، ہم لوگوں پر کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے کا ہمیں حکم دیتا، گناہ سے باز رہنے کا حکم دیا اور اپنے نفسوں پر ظلم کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا، لیکن ہم ہیں کہ جیسے مہینہ شروع ہوتا ہے تو اپنے آپ پر کیا ظلم کرنے لگ جاتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، اپنے جسموں پر کیا ہے مارتے پیٹتے ہیں، یہ سارے امور انجام دیتے ہیں۔ یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا ایمان ہے، کیسی سمجھ ہے، ذرا سوچنے والی بات ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے باز رہنے چاہیے، بلکہ جو امور اس مہینے کے اندر انجام دی جاتی ہیں، نوحہ ماتم کرنا، مارنا پیٹنا، یہ عظیم گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا لیس منا من لطم الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو نوحہ ماتم کرتے ہیں، آپ نے فرمایا نوحہ ماتم کرنا، مارنا پیٹنا، گریبان پھاڑنا اور اس کو چاک کرنا اور جاہلیت کے دعوے کرنا، یہ پورے کے پورے دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو پھر حضرت علیہ السلام یہ امور بدعتی امور جسے انسان اچھا سمجھ کر کے انجام دیتا ہے، بلکہ یہ سارے کے سارے امور الٹا اس کے لیے وبال جان کرنے والے ہیں۔ اور عام مسلمان ہم میں سے بہت سارے ہم مسلمان بھائیوں بھی، اہل حدیث بھائیوں بھی ایسے ہیں کہ حرمت والے مہینوں کا پاس و لحاظ نہیں کرتے، دعوے بول کر لیتے ہیں، لیکن عملی طور پر اس سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، موقع دیا ہے، یہ زندگی دی، وقت دیا ہے، تو ہمیں اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ نیکیاں ذخیرہ کرنے کی، اپنے میزان حسنات میں انسان کو اضافہ کرنے کی، اپنے میزان حسنات کے پردے کو بھاری رکھنے کے لیے ہمیں کثرت سے نیک اعمال کا اہتمام کرنی چاہیے اپنی زندگی میں، بلکہ خصوصی طور پر حرمت والے مہینوں میں جن میں کم نیکی کرے گا تو زیادہ اجر و ثواب پائے گا۔ یہ سارے مواقع ہیں، اس کو غنیمت جانتے ہوئے ہمیں کثرت سے نیک اعمال کریں تاکہ ہمارے میزان حسنات میں کا اضافہ ہو اور گناہ سے باز رہتے ہوئے زندگی گزاریں۔ ورنہ اخروی زندگی میں کل قیامت کے دن ہمیں بہت ہی زیادہ افسوس کرنا پڑے گا، پچھتانا پڑے گا۔ زندگی کے ان لمحات کو، زندگی کے ان اوقات کو اگر ہم غنیمت نہیں جانیں گے، ان کا صحیح استعمال نہیں کریں گے،
کل قیامت کے دن ہمیں افسوس کرنا پڑے گا، بلکہ انسان قیامت کے دن بلکہ اپنی موت کے وقت سے انسان پچھتاوا کرنے لگے گا کہ اپنی زندگی کے ایام کو غنیمت نہیں جانا، لایانی کاموں میں، بیکار کاموں میں، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کر کے زندگی گزار کر کے آیا ہوگا۔ جب نیک اعمال کرنے کا موقع بننے کا اعمال نہیں کیا تو اپنی موت کے وقت انسان پچھتائے گا۔ حتی اذا حضر احدهم الموت قال رب ارجعون، جب موت کا وقت آئے گا تو بندہ کہے گا اللہ مجھے دوبارہ مہلت دے۔ تو مہلت کیوں مانگے گا؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت اللہ، تاکہ میں نیک اعمال کر کے آؤں گا اس زندگی میں، زندگی کو میں نے چھوڑ کر کے آیا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا اسے دوبارہ زندگی دی جائے گی؟ کیا اسے دوبارہ مہلت دی جائے گی؟ ہرگز بدلا، ہرگز اسے دوبارہ مہلت نہیں دی جائے گی۔ اپنے موت کے وقت انسان پچھتائے گا، افسوس کرے گا، اور اس کے بعد موت کے بعد بھی انسان میدان محشر میں جب حساب کتاب کے لیے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، میدان محشر میں بھی انسان افسوس کرنے لگے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، آپ مجرمین کو دیکھیں گے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے اور اللہ سے فریاد کریں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا، یہاں جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا، ہم نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا ہے، وسمعنا ہم نے سن لیا ہے، فرجعنا بس تو ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر واپس لوٹا دے، نعمل صالحا ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے، انا موقنون ہمیں یقین ہے، ہمیں مکمل طور پر یقین ہو گیا، ہم اس ایمان رکھتے ہیں دوبارہ ہمیں مہلت دے، دنیا کے اندر بھیج، ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے۔ کیا یہ ممکن ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جب انسان حساب کتاب کے بعد جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں جہنم میں جائیں گے، تو جہنم کے اندر بھی یہ جہنم ہی اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے گی، وہم یصطرخون فیہا، چیختے چلاتے ہوئے اللہ رب العالمین سے فریاد کریں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اللہ ہمیں جہنم سے نکال، ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے، وہ اعمال کر کے آئیں گے جو ہم دنیا میں پہلے کیا کرتے تھے، ان اعمال کے برعکس ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے۔ اللہ العالمین ان کے ڈانٹتے ہوئے کھارتے ہوئے کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، اتنا وقت نہیں دیا تھا؟ اس کے اندر نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا ہے، عبرت پکڑنے والا عبرت پکڑ سکتا تھا، ایک سمجھنے والا انسان سمجھ سکتا تھا، ہم نے تمہیں اتنا وقت دیا تھا، اتنی عمر دی تھی۔ اتنا ہی نہیں وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے، سمجھانے والے آئے، انبیاء علیہ السلام آئے، علماء کے والدین، انبیاء کے والد علماء تمہارے پاس آئے، دعاء تمہارے پاس آئے، تمہیں ڈراتے رہے، آگاہ کرتے رہے، جہنم سے ڈرایا، جنت کی بشارتیں، جنت کی نعمتوں کی بشارتیں تمہیں دی گئی، لیکن تم لوگوں نے اس وقت کیا ہے توجہ نہیں دی، منمانی کی، برے اعمال کیے، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کر کے، دنیا کے پیچھے پڑ کر کے آپ نے اپنی زندگی کے اوقات و لمحات کو، جو اوقات و لمحات میں نیک اعمال کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے دی گئے تھے، اس کو ان نایابی کاموں کے اندر آپ نے ضائع کر دیا ہے۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، آپ اپنے اعمال کا مزہ چکھو، آپ ان جیسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو میرے برادران علیہ السلام، یہ مواقع ہے، زندگی کو غنیمت جانیں، زندگی کے اوقات کو کیا غنیمت جانیں، لایانی کاموں کے اندر، بیکار کاموں کے اندر، بدعات و خرافات کے اندر مبتلا ہو کر کے زندگی کی ان لمحات و اوقات پر بھی ضائع نہ کریں، ورنہ ہمیں پچھتانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایسی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔